بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی بغداد سے ملتان ہجرت کرنے کے پیچھے بہت درد بھرا واقعہ ہے، جس کا مختصر سا تذکرہ کرتی ہوں کہ بغداد کے علماء شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی خلاف تھے اور تمام اراکین سلطنت بھی ان کے ہم نوا تھے۔ انجام کار کے بادشاہ کی مرضی کے خلاف بڑا مجمع میں حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی کھال کھینچ لی گئی اور اس حالت میں انہیں بغداد سے نکال دیا گیا کہ پورا جسم لہو لہان تھا۔ ولی عہد سلطنت شہزادہ محمد کو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے بہت عقیدت تھی۔ ناظرین، جب آپ رحمۃ اللہ علیہ شہر بدر ہوئے تو شہزادہ محمد بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ رخصت ہوتے وقت اس نے اپنے امرائے سلطنت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، جس ملک میں حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جیسے صاحب کمال کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے وہ ایک لعنت کدہ ہے، اور میں اس لعنت کدے میں سانس لینا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ محمد حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بغداد کی حدود سے نکل گئے۔ بغداد سے نکل کر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کا رخ کیا ناظرین، اور مسافت طے کر کے ملتان پہنچے، پھر اسی تاریخی شہر میں سکونت پذیر ہو گئے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے اہل بغداد کی طرح ملتان کے لوگوں نے بھی ان کی شدید مخالفت کی۔ ایک بار یوں ہوا کہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے شہزادہ محمد کو آگ لانے کے لیے بھیجا، مگر پورے شہر میں کسی نے آگ نہیں دی۔ ایک سنگ دل شخص نے ہی شہزادے کو اتنا مارا کہ اس کے دلکش چہرے پر زخموں کے نشانات ابھر آئے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم تو آگ لینے گئے تھے۔ شہزادہ محمد نے پورا واقعہ سنایا تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت غصے کی حالت میں اپنی خانقاہ سے نکلے، گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا۔ پھر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف نظر کی اور سورج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تو بھی شمس میں بھی شمس، میرے اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ اتنا کہنا تھا کہ یکا یک گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ پھر یہ گرمی اتنی بڑی کہ اہل ملتان چیخ اٹھے، ان کے در و دیوار جل رہے تھے اور پورا شہر آگ کی بھٹی بن کر رہ گیا تھا۔ کچھ باخبر لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، کیا چند نادانوں کی جرم کی سزا پورے شہر کو دے ڈالیں گے؟ یہ نادان نہیں، سفاک ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے غضبناک لہجے میں فرمایا، یہ آگ جیسی بے قیمت چیز نہیں دے سکے اور میرے محبوب کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا۔ آخر کیا جرم تھا اس کا؟ جانتے ہو اسے؟ یہ کون ہے؟ بغداد کا شہزادہ ہے، میری خاطر دروازے دروازے پر بھیک مانگنے گیا۔ میں اس کے زخموں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ جب تک سارے شہر کے جسم زخموں سے نہیں بھر جائیں گے اس وقت تک مجھے قرار نہیں آئے گا۔ یہ آپ کے مقام سے واقف نہیں، خدا کے لیے انہیں معاف کر دیجئے۔ ملتان کے معزز حضرات نے اپنے ہم وطنوں کی سفارش کرتے ہوئے کہا، اور یہ بات آپ جیسے بزرگ کی شایان شان بھی نہیں تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مکالمی لوگوں کی جماعت سے فرمایا اور پھر سورج سے مخاطب ہوئے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ اپنی حرارت کم کر دے، پتہ نہیں یہ لوگ روز محشر کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ سورج کی حرارت اعتدال پر آ گئی۔ خدا ہی جانتا ہے یہ واقعہ کس طرح پیش آیا تھا، مگر عوام ملتان گرمی کو اسی واقعے کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اچھا لگا ہو تو برائے مہربانی واقعے کو لائک کرنا اور اپنے دوست احباب سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ یہ واقعہ سننے کا بہت ہی شکریہ۔